حجة الله وابن حجته وأبوه جديد وأبوه أمينه وأمنانك الناصر في عبادة ربك مرضات خيبت عاداه صراطي وشد أن خدمتك الله كعبادته وتقية الطاعة حتى تراك اليقين وعليك يا مولاي يا ابن رسول الله أفضل التحية والسلام ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلطان أبا الحسن يا علي بن موسى أيها الرضا، السلام عليك ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم بارك مولاي يا صاحب الزمان ومسلمان جميع المؤمنين والمؤمنات في مشارق الارض ومغاربها وبرها وبحرها وساحلها وجبلها، حيهم وميتا بارزين ولي من الصلوات الكبرى فبنا فرش النار ومداد كلمات منتهى رضا بدر ما احصاء وختام علم. اللهم اني اجدد له في هذا اليوم وفي كل يوم احدا واحدا وغيرة في رغبتي. اللهم كما شرفتني بهذا التشريف وزلتني بهذه الفضيلة وخصصتني بهذه النعمة، وصل على مولاي سيدي صاحب الزمان واجعلني من انصار والشاي والذابين واجعلني من المستشهدين بين يديك طاعن غير مكره في سبيل الذين اعتروا في كتابك فقلت صفا كأنهم بنيان مرصوص وقعت رسولك عليه السلام. اللهم هذه وعيد له في الى يوم القيامه. اللهم صل على محمد وعلى بسم الله الرحمن الرحيم. إلهي أنا من بلا وبر القضاء وانكشف الغطاء وانقطع الرجاء وزغات الأرض ومنعت السماء وأنت المستعان وعليك المشتكى وعليك المعول في شدة البقاء. اللهم صل على محمد وعلى محمد أولي الأمر الذين فرضت علينا طاعتهم ونبعث منزلهم فرجا عاجلا قريبا كلم البصر. یا محمد یا علی یا علیو یا محمد ایک بیانی وَإِنَّكُمَا كَافِيَانِ وَانصُرَانِي وَإِنَّكُمَا نَاصِرَانِ یا مولانا یا صاحب العصر والزمان الغوث 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 ادرکنی 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 السا 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 الاجال 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 یا رحم الراحمین بحق محمد وآل الطاہرین. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل او محمد وعلى محمد وجل فرج. اللهم صل على محمد وعلى محمد وجل صل على محمد وعلى محمد وجل فرج محمد وعلى محمد وجل. اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء 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 أمن صل على محمد وعلى محمد. اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد. ہم سے ان دعاؤں کی تلاوت کو قبول فرما. الہی آمین. دعاؤں کی تلاوت کے طفیل میں اس وقت اس بارگاہ میں موجود حسن مومنین اور مومنات کو ہم سب کے خاندانوں کے ساتھ ہم سب کو اپنے حفظ و امان الہی آمین. ہر قسم کی آفت ارضی اور سماوی سے آفات و بلیات سے پریشانیوں سے مصیبتوں سے اور شیطان کے شر سے اشرار کے شر سے
اور وبائی امراض سے ہم سب کو اپنے حفظ و امان میں، الہی آمین، ہم سب کے اور ہمارے اولاد کے رزق و روزگار میں خیر برکت، الہی آمین، جو مومنین اور مومنات علی نے پروردگار ان کو صحت کاملہ عطا، الہی آمین، حاضرین بارگاہ کی دلی حاجتوں کو بڑھا، الہی آمین، ہمارے اولاد کے رزق و روزگار میں برکت عطا، ہمیں جو پریشان حالت کی پریشانی کو دور کرنا، ہمارے مرحومین کو آگے کی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اور کبھی نہ ختم ہونے والی لعنت اور عذاب، الہی آمین، جبت اور تاغوت اور ان کے چاہنے والوں پر بھی بے شمار الہی آمین، فرمان اور قوتیں، طاقتیں، حکومتیں، اسرار اور خصوص داعش تنظیم تشکیل نہیں تو وہ تمام سرین طاقتیں اور قوتیں اور ان کے پیچھے کام کرنے والی حکومتیں اور اسرار اور افراد کو نیست و نابود فرما، الہی آمین، ان کے ظلم و ستم اور مکر و فریب کو خود انہیں پر پلٹ دے، الہی آمین، تمام مومنین اور مومنات جو اس وقت عراق، ایران، شام، فلسطین اور دنیا کے جہاں کہیں بھی مومنین اور مومنات بستے ہیں، ان سب کی جان، مال، عزت و آبرو و ناموس کی حفاظت، الہی آمین، اور ان پر ظلم کرنے والوں کی کو کیفر کردار کرنا، الہی آمین، تمام مقامات مقدسہ اور اللہ خصوص بیت المقدس کی حفاظت فرما، الہی آمین، ہم سب مومنین اور مومنات جو مشتاقان حج و زیارات پروردگارہ اسباب مہیا فرما، الہی آمین، جلد از جلد اور بار بار ہم سب کو زیارات اربات اعلیٰ الہی آمین، جنت البقیع صاحبہ اور شام کے روضوں کی تعمیر میں، الہی آمین، ہمیں جو علی ہے پروردگارہ اللہ خصوص معصوم نساء ارشد ہوئے عرصے کے بعد اس بارگاہ میں تشریف لائے ہیں، اس بارگاہ کے ذاکر ہیں، اور مختار بھائی صاحب جو اس بارگاہ کی خدمت گزار ہے پروردگارہ انہیں شفا کاملہ عطا، الہی آمین، انہیں مسلسل اور بار بار اور صحت و سلامتی کے الہی آمین، روز آنے کی توفیق عطا، الہی آمین، اور کہکشاں فاطمہ صاحبہ، آغا مصطفیٰ صاحب اور طاہر علی صاحب، معصوم علی صاحب، معصوم رضا صاحب، بطور بیگم صاحبہ اور مشہدی بیگم صاحبہ، عابد حسین صاحب اور وہ دیگر مومنین و مومنات جنہوں نے شفا یابی کی دعاؤں کی خواہش کی ہے پروردگارہ بحق محمد و آل محمد بحق قدیم آل کربلا، ان تمام مومنین اور مومنات کو شفا کاملہ اور الہی آمین، سب کے کام والوں کی پریشانی کو دور کر، الہی آمین، سب کو اپنے حفظ و امان الہی آمین، امام زمان میدان میں غدیر کے لاکھوں کے روبرو مولا، میدان میں غدیر کے لاکھوں کے روبرو وسیع نبی نے کہا مرتضیٰ نبی نے کہا مرتضیٰ بالی سے میری موت سن کر پلٹ گئی مولا، بالی سے میری موت بھی سن کر پلٹ گئی، پر کی صدا مرتضیٰ مرتضیٰ میں ہوں، کیا بات ہے، سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ حیدری، نعرہ صفدری، نعرہ خیبری، نعرہ بوزری، نعرہ قمبری، نعرہ پنجتنی، صلوات باز بلند، میں ہوں اندھیری قبر میں امداد کیجئے مولا، میں ہوں اندھیری قبر میں امداد کیجئے، کوئی نہیں تمہارے سوا مرتضیٰ
नहीं नहीं محمد آل محمد आप पिलर को वो कर قدم قدم تیری کو پکارتے رہنا قدم قدم تیری کو پکارتے رہنا رواں کشتی مائی کی سہارے سے نہ رک سکے گی ظلم و ستم کے دارے سے علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے علی کے نام پہ لگ جائے گی کنارے سے موج پہ چاہے ابھارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا علی ہے نام خدا اور اسم اعظم ہے یہی وہ نام ہے جس پر بقائے اعظم ہے خدا کے گھر میں جو برا ہونا سے موسم ہے خدا کے گھر میں جو برا ہونا سے موسم ہے نقش دل ہر کے اتارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا کوئی غزوہ خیبر میں جب کہ کام آیا رسول پاک کے لب پر علی کا نام آیا ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا ادھر زبان ہلی تھی ادھر امام آیا اس کا نام ہے بلی سوارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا حیات کی منزل کو ڈھونڈنے والوں سدا سے اپنے نظر کر کے ٹوکرے کھاؤ ہماری مان تو سوئے نظر چلے آؤ ہماری مان تو سوئے نظر چلے آؤ قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا قدم قدم پہ علی کو پکارتے رہنا جاؤ محمد مظفر بھاگو جلدی صلوات باز بلند مطلع نور نئے رخ سے دیا بار ہوا مطلع نور نئے رخ سے دیا بار ہوا چشم بینا کو پھر ایک نور کا دیدار ہوا کیا بات ہے چشم بینا کو پھر ایک نور کا دیدار ہوا اور آج پھر نام حسن سے افق عظمت پر 11واں چاند امامت کا نمودار ہوا کیا بات ہے سبحان اللہ سبحان اللہ 11واں چاند امامت کا نمودار ہوا اور تصویر حق حیات حسن عسکری کی ہے اللہم صلی علی محمد تصویر حق حیات حسن عسکری کی ہے ممدوح ہے صبردار حسن عسکری کی ہے اور کہتا ہے کردار قسم کھا کے عصر کی یہ ساری کائنات حسن کی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ علی کے دوستوں سے دوستی عبادت ہے کیا بات ہے صاحب علی کے دوستوں سے دوستی عبادت ہے علی کے دشمنوں سے دشمنی عبادت ہے اور تخیہ کر کے یہ بہلول نے بتایا ہے علی کے عشق میں دیوانگی عبادت سبحان اللہ سبحان اللہ
کام کے سوا نہ مجھے کوئی کام ہے. اور مولا کے دشمنوں سے یہ کہتے ہیں مصطفیٰ دشمن جو ہے علی کا وہ نسل حرام ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ. دشمن جو ہے علی کا وہ نسل حرام ہے. نام غازی سے جو روحانی غذا لیتے ہیں، نام غازی سے جو روحانی غذا لیتے ہیں، در عباس سے وہ در سے وفا لیتے ہیں. کیا بات ہے. اور نعرہ حیدری محفل میں لگانے والے کیا بات ہے. یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وسلم. جو روحانی غذا لیتے ہیں، در عباس سے وہ در سے وفا لیتے ہیں. اور نعرہ حیدری محفل میں لگانے والے سبحان اللہ. عرش سے فاطمہ زہرا کی دعا لیتے ہیں. سبحان اللہ سبحان اللہ. عرش سے فاطمہ زہرا کی دعا لیتے ہیں. ایک مطلب تو ہے کہ آج کعبے تک محمد کو بلایا جائے گا. کیا بات ہے. آج کعبے تک محمد کو بلایا جائے گا. نور کو ایک نور کا چہرہ دکھایا جائے گا. کیا بات ہے. نور کو ایک نور کا چہرہ دکھایا جائے گا. اور احمد مرسل کے ہاتھوں پر احمد مرسل کے ہاتھوں پر احمد سوال صلی اللہ علیہ وسلم. آج کعبے تک محمد کو بلایا جائے گا. نور کو ایک نور کا چہرہ دکھایا جائے گا. احمد مرسل کے ہاتھوں پر جب علی آ جائیں گے دیکھیے قرآن سے قرآن لایا جائے گا. جب علی آ جائیں گے گھر میں خدا کے دیکھنا. کیا بات ہے. جب علی آ جائیں گے گھر میں خدا کے دیکھنا. سمت کعبہ ساری دنیا کو جھکایا جائے گا. سمت کعبہ ساری دنیا کو جھکایا جائے گا. بطور خاص پیش کرا شعر سمجھ فرمائیں کہ ہر صلاۃ و صوم کے پابند کو روزے حساب. ہر صلاۃ و صوم کے پابند کو روزے حساب کربلا سے پوچھ کر جنت میں لایا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. صوم کے پابند کو روزے حساب کربلا سے پوچھ کر جنت میں لایا جائے گا. شعر دیکھیے کہ روبرو حیدر سے جب آ جائیں گے سارے محب خود میں بھی نعرہ حیدر لگا جائے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. یا علی یا علی یا علی یا علی. اللہم صلی علی محمد. بیٹھ جاؤ. ظفر نیچے کرو. اور نیچے کرو. اللہم صلی علی فکر کو میری فکر کو میری شان مل جائے. فکر کو میری شان مل جائے. فکر کو میری شان مل جائے. میرے لفظوں کو جان مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. ذکر ہے در کے واسطے میسم تم جو چاہو زبان مل جائے. سبحان اللہ سبحان اللہ. تم جو چاہو زبان مل جائے. حب ہے در پہ دل
اللہ سبحان اللہ حب حیدر سے دل میں روشنی آئی میرے چہرے پاجو تازگی آئی جب لیا نام مرتضیٰ میں نے کیا بات ہے کیا بات ہے در سب غم ہوئے خوشی آئی سبحان اللہ صلوات باز بلند صلی علی محمد و علی محمد وجل مجلسوں میں محفلوں میں اداکاریاں اچھی نہیں محفلوں میں مجلسوں میں اداکاریاں اچھی نہیں یہ مرض لاغوا کی بیماریاں اچھی نہیں فرزند زہرا کی نگاہوں میں گر نہ جاؤ کہیں چھوڑ خدا کے واسطے یہ مکاریاں اچھی نہیں سبحان اللہ جیو آقا چھوڑ خدا کے واسطے یہ نہ پوچھو یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا میرے حسین کا سبحان اللہ جیو 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 نعرہ حیدری نعرہ صفدری نعرہ خیبری صلوات باز بلند صلی علی محمد و علی محمد یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا میرے حسین کا ہے یہ سب خدا کا ہے یہ سب خدا کا ہے خدا میرے حسین کا ہے یہ سب خدا کا ہے خدا میرے حسین کا ہے یہ نہ پوچھو کہ کیا کیا میرے حسین کا ہے چلا فطرس چلا فطرس چلا فطرس یہ کہتے سوئے فلک کیا بات ہے صاحب کہاں فطرس یہ کہتے سوئے فلک یہ تو صدقہ میرے حسین کا ہے جس کی صورت
حسین کا ہے حسین کا ہے وہ ایک سجدہ میرے حسین کا ہے جس کو بہلول کہتی ہے دنیا جس کو بہلول کہتی ہے دنیا وہ تو دیوانہ میرے حسین کا ہے حسین کا ہے وہ تو دیوانہ میرے حسین کا ہے وہ تو دیوانہ میرے حسین کا ہے وہ تو دیوانہ میرے حسین کا حسین کا ہے جس کی مرضی کیا بات ہے جس کی مرضی ہے خدا کی مرضی یہ تو رتبہ میرے حسین کا ہے سبحان اللہ حسین کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ تو رتبہ میرے میرے حسین کا ہے حسین کا ہے من گیا عرش جو آہا جیو 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 بن گیا عرش جو بن گیا عرش جو مدحسرا یہ تو عطیہ میرے حسین حسین کا ہے یہ تو عطیہ میرے حسین کا ہے یہ نہ پوچھوں کہ کیا کیا میرے حسین کا ہے یہ سب خدا کا ہے خدا میرے حسین کا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ جیو آغا جیو جیو مولا آپ کی صحت کلی عطا فرما بھائی آپ حضرات سے معلوم ہے کہ سورہ فاتحہ سے اکبر علی صاحب رضی کے خانوادے کے تمام مرحومین اور شہید حسین مرحومہ اور میر شجاعت علی مرحوم کی خدمات اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارباب بلا آج کی تاریخ 8 ربیع الثانی ہے بات یاد دلاتی ہے کہ آپ کے اور ہمارے وقت کے امام زمان کے اللہم صلی علی محمد و علی محمد بزرگوار کی تاریخ ظہور یعنی 8 اور 10 دو تاریخ ہمیں بتلائے گئے ہیں لیکن شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہماری میں 10 تاریخ کو ترجیح دی گئی اگرچہ کہ 8 تاریخ بھی ہے تاریخ میں موجود ہے لیکن 10 تاریخ کو مستند بتایا گیا ہے لیکن جہاں پر ائمہ اطہار کے اور معصومین علیہ السلام کے تاریخ ظہور یا تاریخ شہادت میں اگر کوئی دوسری تاریخ بھی آتی ہے تو ہمارے لیے اس تاریخ کا احترام اور اس کا مرتبہ ہمارے پاس اسی انداز میں رہنا چاہیے جیسے کہ
مستند تاریخ کا۔ بے شک لہذا ہم آج بھی 11ویں امام کی تاریخ اور اسی بنا پر محفل جشن منعقد کی جاتی ہے تاکہ ذکر محمد و آل محمد ثنا کی شکل میں پیش کیا جائے اور ہم سب کی مودت اور محبت کا اظہار ہو جائے۔ بے شک اور جب کبھی کوئی شخص چھٹے امام کا ارشاد ہے، کوئی بھی شخص ائمہ کاملین علیہ الصلوۃ اور معصومین علیہ السلام کی احادیث کو بیان کرتا ہے اور انہیں دوسروں تک پہنچاتا ہے، جس کی وجہ سے اہل بیت علیہ السلام کے شیعوں میں اس حدیث کا عقیدہ پختہ ہوتا ہے، تو وہ 1000 عابد سے افضل۔ اور اگر اس کو کوئی اس حدیث کو جو ہم یہاں پر جمع ہیں، بیٹھے ہیں اور آپ اپنی راحتوں کو چھوڑ کر یہاں آئے ہیں اور اس بارگاہ میں موجود ہیں اور ذکر کر رہے ہیں اور ذکر سن رہے ہیں، تو یہ یقیناً ایک عبادت ہے۔ لیکن اس چیز کو جو نشر کیا جا رہا ہے، دیکھیے ٹیکنالوجی جو ہوتی ہے دنیا میں آج اتنی ترقی کر کے پہنچ چکے ہیں ہم لوگ، تو جہاں پر اس کے ذریعے سے دور دراز لوگوں کو یہ محفل اگر بتلائی جائے تو اس کا ثواب اس ناشر کو بھی ملتا۔ ابھی آپ نے دیکھا کہ محفل میں معصوم علی صاحب ارشد جو ایک عرصے کے بعد تشریف لائے، محفل کی جان بن ہے۔ سبحان اللہ۔ آپ کو ہم اتنے دنوں سے ہم آپ کی کمی محسوس کر رہے تھے، آپ کا سلامت ہمارے لیے اس لیے اہم ہوتا ہے کہ آپ اپنے دل کی گہرائیوں سے اپنے کلام کو ہم تک پہنچاتے ہیں، جس سے ہمارے دل میں خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بے شک اس لیے کہ ہم اہل بیت کے چاہنے والے ہیں، جب اہل بیت کی خوشی بیان کی جاتی ہے تو یقیناً ہمارے دلوں میں خوشی کی لہر دوڑ جاتی ہے۔ اور یہ بھی جو شاعر حضرات جو ہوتے ہیں، یہ ایسے ہی نہیں کہا جاتا، یہ بھی احادیث کی روشنی میں اور تاریخ کی روشنی میں، روایات کی روشنی میں، جب تک اس شاعر کو اس کا علم نہ ہو شعر نہیں لکھا جائے۔ بے شک ہر شاعر کو یہ ضروری ہے کہ روایات پر اور تاریخ پر اس قسم کا عبور ہونا چاہیے، تب جا کے کہیں صحیح شعر بنتا ہے۔ اور وہ شعر بھی جب کہا جاتا ہے تو ہمارے دل کو اس شعر سے ہمارے دل کو خوشی محسوس ہوتی ہے۔ بے شک تو بہرحال جو ارشد بھائی نے ابھی اس شعر پہ آپ حضرات سب داد بھی دیتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ وہ شعر سنا جائے، اور اللہ تعالیٰ صاحب نے بھی جو اشعار ابھی آپ حضرات کے حضرت سماعت کیے، ہر وہ شعر میں وزن ہے اور ہر شعر سے ہمارے دلوں میں مسرت ہوتی ہے۔ اور حالات حاضرہ پر معصوم علی صاحب ارشد نے جو بتلایا ہے کہ ریاکاری اور اداکاری جو آج کل عزاداری کے لیے خصوصاً جہاں پر خوشی و خضوع ہونا چاہیے وہ گھٹتا نظر آ رہا ہے۔ انسان کو خوشی و خضوع کی ضرورت ہے اور خلوص کی ضرورت ہے کہ جہاں پر صرف اور صرف معصومین علیہ السلام اور پروردگار عالم کی خوشنودی پیش نظر ہے۔ انسان کی خوشنودی کوئی نہیں، خوشنودی پروردگار اور محمد و آل محمد ہمارے لیے اہم۔ بے شک آج جس معصوم کی تاریخ ضرور ہے اس ایمان کے بارے میں بھی آپ حضرات کے لیے چند کے واقعات آپ حضرات کے لیے سماعت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ یہ کہ آپ 232 ہجری میں اس دنیا میں ظہور فرمائے ہیں امام علی مسیح علیہ السلام، اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ اور پھر وہ دور وہ تھا کہ جب آپ کا سن مبارک 6 برس تھا تو آپ کو آپ کے بزرگوار کے ہمراہ سامرہ بلا لیا گیا۔ سامرہ اس وقت کا، اس دور کا، عراق کا فوجی چھاونی ہوا کرتی تھی۔ اس وقت کے جو حاکم تھے، 3 حاکموں کا دور امام علی مقام نے دیکھا۔ بزرگوار کے ساتھ جب رہتے تھے تو کم سنی کا عالم تھا، لیکن آپ نے اپنے والد محترم کے ساتھ اس دور میں سامرہ میں کس طرح سے زندگی گزاری ہے اور ظلم و ستم کس طرح سے تھا کہ امام کو اور ان کے بزرگوار کو نظر بند کر دیا جاتا تھا اور امام سے ملنے سے محروم کیا جاتا تھا امام سے چاہنے والوں کو۔ اور پھر جب امام علیہ السلام جب 10ویں امام اس دنیا سے گزرے ہیں تو آپ اپنے بزرگوار کے افراد تھے اور پھر وہ منصب امامت کو سنبھال رہے تھے۔ آپ کا سن مبارک کل 28 برس کا تھا اور 28 برس میں آپ نے جو خدمت کی
وہ ہم تک جو پہنچایا گیا ہے پیغام امام کا وہ بہت ضروری ہے، اس لیے کہ قرآن مجید کی جو تفسیر آپ نے لکھی وہ آج کے دور میں امام کی تفسیر کو اگر پڑھنا چاہیے، ہم کو چاہیے کہ اس تفسیر کو پڑھیں۔ امام نے ہم تک پہنچایا ہے تو اس قرآن مجید کی تفسیر کو موجود ہے آج ہمارے درمیان میں، تو اسے ہم دیکھنا چاہیے کہ امام نے کس طرح سے اس کی تفسیر لکھی، اور پھر آپ نے اپنے چاہنے والوں سے جو رابطے کا سلسلہ قائم کیا ہے وہ آپ کے ایک صحابی تھے جن کا نام تھا عثمان بن سعید بن عثمان۔ یہ وہ صحابی ہیں کہ جو امام زمان کے بھی پہلے سفیر رہ چکے ہیں۔ تو آپ کا سلسلہ جو اپنے چاہنے والوں کے درمیان رہا کرتا تھا، آپ ہی کے ذریعے سے ہوا کرتا تھا، اس کے احکامات بتائے جاتے تھے، اسے کتنا افسوس پہنچانا ہے، اور وہ سلسلے کو امام علیہ السلام نے آپ ہی کے ذریعے سے اپنے چاہنے والوں تک پہنچاتے رہے، اس لیے کہ امام کو نظر بند کر دیا گیا تھا، اور پھر جب امام نظر بند تھے تو امام اس سلسلے کو کس طرح سے جاری رکھتے۔ یہ بھی ہم کو معلوم ہونا چاہیے، ہم اس کا علم رکھنا چاہیے کہ امام نے کس طرح سے یہ تمام تفاصیل کو ہم تک پہنچایا۔ اور وہ دور وہ تھا کہ جب کہ سامرا میں فوجی چھاونی تھی اور امام پر سخت پہرا ہوا کرتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی امام علیہ السلام اپنی تبلیغ کے سلسلے کو جاری رکھے، اور جب کبھی حکومت کے اوپر وقت آتا تھا کہ جہاں پر اسلام خطرے میں پڑ جاتا تھا، ویسے اسلام تو ان کے پاس تھا نہیں، اس لیے کہ بغیر علی کی ولایت کے، ائمہ تعلیم کی ولایت کے بغیر ان کا اسلام کس کام کرنا، اور جب کبھی اس اسلام پر ضرب لگتی تھی تو وہ اہل بیت کے در پر آیا کرتے تھے، ائمہ تعلیم کے در پر آیا کرتے تھے۔ ایسے ہی کئی واقعات ہیں، کیونکہ کل بھی سلسلہ جشن کا رہے گا، پرسوں بھی، کیونکہ یہ 2 ایام امام کی ضرور کی تاریخ بتائے گئے تو مسلسل 3 دن تک جشن کرتے رہیں گے تاکہ امام کی فضیلت بیان ہوتی رہے گی۔ اور اس طرح سے امام علیہ السلام نے اپنی امامت کو اور اس وقت کے اس دور کے امت مسلمہ میں الگ خصوصیات تو لوگ پہچانتے تھے، آپ کے مرتبے سے واقف تھے، لیکن جو پہلے سنت لوگ تھے اور جو امام پر عقیدہ نہیں رکھتے تھے وہ بھی ایک واقعے کے بعد سے امام پر ایمان لانا شروع کر رہے تھے، بس وہی وجہ بنی کہ امام کو زہر دے کر تو یہ تھا واقعہ کہ جب ایک مرتبہ سامرا میں قحط پڑ گیا، اور ایسا قحط پڑا کہ لوگ مرنے لگے، تو ایسے میں چند نصرانی اور راہب دعاؤں کے بعد پھر بارش نہیں ہو رہی ہے، اور یہ آتا ہے اور آنے کے بعد یہ آسمان پر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگتے ہیں اور بارش ہو جاتی ہے، تو ایمان جب ڈگمگانے لگے تو اس وقت حاکم محمد نے امام علیہ السلام کو طلب کیا اور کہا کہ فرزند رسول یہ بتلائیے کہ یہ کیا ماجرا ہے، اس طرح سے اسلام پر سے لوگوں کا ایمان ہٹتا ہوا نظر آ رہا ہے، اب آپ ہی ہیں جو اس دین کی اور ہماری مدد فرما سکتے ہیں۔ امام نے کہا کہ کل انہیں بلایا جائے، میں بھی آؤں گا اور اس کا فیصلہ ہوگا۔ اب جب مقررہ مقام پر اور وقت پر سب جمع ہو گئے، امام کا انتظار ہو رہا تھا کہ امام علیہ السلام اپنے وہی روب و جلال کے ساتھ پہنچے ہیں، اور جیسے ہی امام علیہ السلام نے وہاں پہنچ کر کہا کہ یہ دعائیں مانگتا ہے اور یہ دعائیں مانگنے کے بعد بارش ہوتی ہے، تو اسے کہو کہ اسے وہ عمل کو انجام دے، تو اس نے ہاتھ اٹھائے اور اٹھا کر آسمان کی طرف کچھ زیر لب کہنے لگا، اور دیکھتے ہی دیکھتے ابر آنے لگا۔ امام نے اسے روک دیا، روک کر کہنے لگے، اپنے صحابی سے کہا کہ جاؤ اس کے انگلیوں کے درمیان میں کوئی چیز ہے اسے لے آؤ۔ تو امام کے چاہنے والے امام کے صحابی وہاں پہنچے، اس کے پاس جب اس کے نزدیک پہنچے تو دیکھا کہ ان کے انگلیوں کے درمیان میں ہڈی کا ٹکڑا تھا، وہ شے اس سے لے کر امام کی خدمت میں آئے، اور امام نے فرمایا کہ اب تو ہاتھ اٹھا کر وہ امان۔ تاریخ یہ بتلاتی ہے کہ جب اس نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے تو آیا ہوا ابر واپس ہو گیا، اور سورج اپنی تمازت کے ساتھ، شدت کی تمازت کے ساتھ سورج ظاہر ہو گیا۔ لوگ پریشان ہو گئے کہ یہ محمد رسول نے کیا کرشمہ کر دیا۔ اب امام نے کہا کہ اب میں بتلاتا ہوں کہ بارش کس طرح سے۔ ایک مرتبہ مصلے کو بچھایا، 2 رکعت نماز ادا کی، اس کے بعد اپنے ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کیا، امام نے دعا فرمائی، دیکھتے ہی دیکھتے ابر آنے لگا۔ اب جب ابر آنے لگا تو امام ہیں، اولی الامر ہیں، اب امام نے کیا کہا کہ لوگ انتظار کر رہے ہیں کہ ابر آ گیا، چلچلاتی دھوپ تھی لیکن ابر آ گیا، تو امام نے یہاں کیا بتلایا، یہ وہ ابر ہے کہ جو یہاں نہیں برسے گا، یہ فلاں مقام پر برسنے جا رہا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ابر چلا گیا،
اس کے بعد پھر ایک ابر کی ٹکڑی آنے لگی تو امام نے فرمایا کہ یہ ابر بھی یہاں نہیں برسنے والا، یہ ابر فاصلہ جگہ کے لیے ہے۔ امام نے ایسا 4 واقعات بیان کرنے کے بعد اب جو ابر آنے لگا تو امام نے کہا کہ یہ ابر یہاں برسنے والا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس ابر نے اتنی بارش اللہ کی رحمت نازل فرمائی کہ سارا سامرا سیراب ہو گیا۔ اب وہاں پر امام نے فرمایا کہ دیکھو یہ وہ شخص تھا کہ جسے اس کے ہاتھ میں کسی پیغمبر کے آثار آ چکے تھے، جب وہ آسمان کے نیچے ظاہر کیے جاتے تو بارش کا سلسلہ پروردگار عالم نازل فرماتا ہے۔ اس لیے یہ اپنے مذہب پر، اپنے ایمان پر لوگوں کو راغب کر رہا تھا کہ جہاں پر ہمارے نبی کے آثار اس کے ہاتھ میں آ جائیں۔ اب امام نے فرمایا کہ اسے کسی مقام پر دفن کر دیا جائے، اور پھر یہ واقعہ جب آیا ہے، ہوا ہے، تو حاکم کی طرف لوگ پلٹنے لگے، بولے کہ حاکم اس وقت فرزند رسول کے ہوتے ہوئے تیرا کیا کام؟ اس لیے کہ وارث رسول تو یہ ہے، خلیفۃ المسلمین تو یہ ہے، تو یہی وجہ بن گئی کہ امام علیہ السلام کو امام کو شہید کیا گیا۔ لیکن امام کے جو واقعات ہیں اگر آپ دیکھیں، موقع ملے تو میں آپ حضرات کی حدیث سماعت کرتا ہوں کہ یہ ایک ہی واقعہ نہیں ہے۔ زمان حیات امام حسن عسکری علیہ السلام کو امام نے بتلایا کہ سرکار عصر کا آنے کا دور بتلایا، اور یہ بھی بتلایا کہ وہ پردہ غیبت میں جانے والے ہیں اور کس طرح سے آ چکے ہیں، وہ بات بھی بتلائی۔ اور آپ نے مادر گرامی حضرت عصر کے بارے میں بھی آپ نے بتلایا، حضرت ابراہیم سے، کہ کس طرح سے انہیں لایا جائے اور کس طرح سے وہ واقعات، ساری چیزیں موجود ہیں تاریخ اہل بیت میں، یہ تمام واقعات موجود ہیں کہ کس طرح سے ہمارا حق مذہب حق کا ہے۔ اس لیے کہ یہ وہ امام ہے کہ جسے سرکار عصر کے بزرگوار ہونے کا شرف حاصل ہے۔ اور کئی باتیں ایسی ہیں جو آپ حضرات کو کتابوں کے ذریعے سے بتلانا مقصود ہوتا ہے۔ یہ آپ کی تاریخ کی شہادت بھی 8 ربیع الاول ہے، 8 ربیع الاول کو ہم کچھ تازیہ نکالتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا ہے یا کبھی پڑھا ہے کہ کچھ تازیہ کس کی نشاندہی کرتا ہے، کس کی طرف اشارہ کرتا ہے؟ مسائل کے گوشے نہیں ہے، مگر آپ حضرات کو بتلا رہا ہوں کہ کچھ تازیہ ہے کیا؟ بات چونکہ امام حسن عسکری علیہ السلام اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، یہ وہ وقت تھا کہ جب سے حاکم امام علیہ السلام کے فرزند کی تلاش کرتا کہ کہیں وہ نہ آ جائے کہ جس کی پیشین گوئی کی گئی ہے کہ وہ 12واں امام آئے گا اور تمام دنیا کو عدل و انصاف سے گزر دے گا، وہ ظہور کرنے والا ہے۔ تو ان کی کوششیں یہ تھی کہ وہ 12واں آنے نہ پائے، لیکن امام اس فرزند کو دنیا کی نظر سے محفوظ رکھ رہے ہیں، اور اللہ کی مشیت یہی ہے۔ جس طرح سے فرعون کے وقت جناب موسیٰ کے لیے کیا گیا تھا، جناب موسیٰ کس طرح سے آئے اور کس طرح اللہ نے بچایا، اسی طرح سرکار عصر جب آئے ہیں تو اب وہ واقعہ بتلایا جاتا ہے کہ ہم تک جو واقعات پہنچائے گئے ہیں اس میں یہ مجبوری ایمان کی بتائی گئی ہے۔ علماء حمزہ نے تمام تفاصیل کے بعد اسناد کے ساتھ یہ بیان کیا ہے کہ جب 11ویں امام گزر گئے تو حجرے میں جب امام کی شہادت ہونے کے بعد زید کے اندر گزر گئے تو 12ویں امام تنہا اکیلے ایک ہی فرزند اپنے بابا کے جنازے پر رہے ہیں، اور خاموشی اختیار کر اس لیے کہ اگر گریہ فرماتے تو حاکم کے سپاہی باہر موجود تھے، وہ آ کر امام علیہ السلام کو گرفتار کر لیا کرتے تھے، امام کو شہید کر سکتے تھے۔ اس لیے امام علیہ السلام نے چپ رہ کر یہ بتلا دیا کہ بابا کے جنازے پر آپ نے آواز نہیں۔ اور ایک بات ہم کو یہ بتائی جاتی ہے کہ آپ کے جنازے پر جناب جعفر آپ کے چچا نے نماز پڑھانے کے لیے آگے بڑھے تو آپ نے آ کر ہٹایا، لیکن یہ جناب جعفر جو تھے انہیں معلوم تھا کہ امام زمان وقت کے امام ہونے والے ہیں، لیکن آپ کو محفوظ کرنے کے لیے حکومت کا انتظار تھا کہ کون آ کر بیٹا آ کر نماز پڑھائے گا، تو آپ نے حکومت کے ذہن کو رخ کو موڑ کر بتا دیا کہ میں پڑھانے والا ہوں۔ جب آخر وقت پہ جب امام علیہ السلام نماز جنازہ کے وقت آئے ہیں تو بس کچھ لمحوں کے لیے امام زمان آئے ہیں اور آ کر نماز جنازہ پڑھا کر پھر غائب ہوئے۔ تو یہ امام کی حفاظت کے لیے انہوں نے یہ کہا تھا، ان کے بارے میں جو گمان کیا جاتا ہے کہ انہوں نے امامت کا دعویٰ کیا، یہ امامت کا دعویٰ نہیں تھا، آپ نے حجت کو بچانے کی خاطر اپنے آپ کو سارا ستم اپنے اوپر لے گیا، کیا بات ہے، لے کر
जब नमाज जनाजा के पास पहुंचे हैं पढ़ाने के लिए, तो हुकूमत यही समझ रही थी कि उनके भाई नमाज जनाजा पढ़ा रहे हैं, लेकिन हुक्म इलाही से आखिरी 12वें इमाम आकर बस नमाज जनाजा पढ़ाए हैं और गायब हो गए। तो ये हुज्जत की हिफाजत के लिए आपने अमल अंजाम दिया। तो ये तमाम वाक़यात हैं जो हमें इस पर गौर व फिक्र करना चाहिए कि कहाँ पर किस तरह से हमारा ईमान कहीं मुतज़ल्ज़िल न होने पाए। हमारा ईमान वो है कि जहाँ पर हम अपने इमामों पर यकीन रखें। और फिर 11वें इमाम ने वजूद परवरदिगार के साथ साथ वजूद इमाम का जो तज़किरा किया है, जो पूरा तफसील से लिखा है कि दुनिया नहीं रह सकती बगैर इमाम के, बगैर हुज्जत के, तो उस पर इमाम अलैहिस्सलाम की बड़ी तफसीली हदीस में बयान की गई है कि दुनिया अगर इमाम न हो तो दुनिया का क़याम नहीं होगा। हुज्जत खुदा अगर ज़मीन पर न हो तो दुनिया का क़याम नहीं है। इसीलिए हुज्जत खुदा जो इस वक्त हमारे और आपके दौर के इमाम पर्दा गैबत पे है, तो फिर आपने जो ज़हूर ईमान के बारे में वाक़यात बयान किए गए, उसे अगर हम आप एक दूसरे से पहुँचाएँ तो पता चलता है कि अब हम जो दौर से गुजर रहे हैं वो कौन सा दौर है, क्या क्या वाक़यात हैं ज़हूर इमाम से पहले होने वाले, रूनुमा होने वाले वाक़यात को इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम पहुँचाया है ज़हूर इमाम के लिए। किन दौर में इतनी तफसील से बयान किया गया है कि हम आप अगर पढ़ने बैठेंगे तो हमें खुद हैरत होगी किस तरह से ये इमाम ने बतलाया कि जमाती उस्तानी की 15 से लेकर 15 रजब के दरमियान में कितनी बारिश होगी। यानी देखिए कितने तफसील से इमाम ने बतलाया है। 15 जमाती उस्तानी से लेकर 15 रजब तक ऐसी शदीद बारिश होगी कि जिसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। इतनी शदीद बारिश होगी कि कब्रों में जो हड्डियां लाशें और मुर्दे रहेंगे, इतनी बारिश के बाद में उन हड्डियों पर गोश्त आना शुरू हो जाएगा। यानी इमाम का फरमान जो बतला रहे हैं। उसके बाद में फिर आपने फरमाया कि शबे कदर का रोज जब होगा, शबे कदर जब होगी रमजान में, और फिर रमजान के बारे में आपने बताया कि रमजान में पहले चांद ग्रहण होगा, फिर उसी रमजान में सूरज ग्रहण होगा। तो ये सब निशानियां हमें देखना चाहिए कि ये कब तवारीख आती है। और फिर उसी रमजान में शबे कदर का जब वक्त आएगा, जब शबे कदर गुजर जाएगी, तो आसमान पर एक बड़ा धमाका होगा और अपने आप को शीशों से दूर रखा पड़ा। यानी ये इस बात की तरफ इशारा करती है कि शायद कोई जंग हो जिसमें कोई चीज फटे तो शीशे टूटते हैं, तो शीशे से दूर रहने की भी हिदायत की गई। तो ये सब बातें इमाम अलैहिस्सलाम की ज़ुहूर के बारे में जो इमाम ने बतलाया है, इसे हम पढ़ना चाहिए, इसे देखना चाहिए। हमें मारिफत इमाम में हमारी इजाफा होता है। बस यही बात आप हज़रात की हदीयत समाप्त करना है कि हम अपने आप में इमाम की मारिफत ज़्यादा होने की दुआ करें और यही कोशिश करें कि इमाम के इरशादात और फरामीन पर नज़र रखें, उसे बार बार पढ़ते रहें, अपने किरदार को और अपने अफ़आल ज़िंदगी को इमाम के इरशादात के पेश नज़र गुजारने की कोशिश करें। इसलिए कि जहाँ पर ये बात आती है कि हम अपने आप को किस तरह से इमाम के चाहने वाले कह सकते हैं। अगर हम इमाम जो हमसे चाहते हैं वो अमल अगर हम करेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि हम अली के चाहने वाले हैं, अहले बैत के चाहने वाले हैं। फिर हम ये कह सकते हैं कि ऐसे होते हैं अली के नौकर, जहाँ पर हमारे किरदार और हमारे अमल से जाहिर होता है कि ये अली वाले ऐसे होते हैं। परवरदिगार आपके वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद का ज़हूर मुबारक है सरकार इमाम हसन अस्करी ने जश्न और बानिया ने जश्न के दिली हाजतों को हमारे और हमारे औलाद के रिज़्क़ को रोज़गार में रज़ा अली खान साहब असद वाला जाही आज के जश्न के बानी भी हैं। परवरदिगारा इनके और इनके औलाद के रिज़्क़ को रोज़गार में दीगर बानिया ने जश्न उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, सबके मरहूमीन के दर्जात को आली फरमा। हाज़रीन जश्न के मरहूमीन के दर्जात को आली फरमा। हाज़रीन जश्न को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, हमें कोई गम न दे सिवाय गम हुसैन के। हम सबको बार बार मुक़ामात मुक़द्दसा की ज़ियारतों से खातिरान शहज़ादी कौनैन शहज़ादी फ़ातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा, खातिरान अइम्मा तारीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम और खातिरान मासूमीन अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर हमेशा हमेशा के लिए और कभी न खत्म होने वाली लानत और अज़ाब नाज़िल, जिन पर तागूत और उनके चाहने वालों पर भी बेशुमार लानत और अज़ाब नाज़िल और क़ुव्वत ताक़त हुकूमत बशरा रहल खुसूस दाइश तंजीम तकफीरी ज़हनियत और तमाम क़ुव्वतें
جو اہل تشیع کے خلاف رضاداری کے خلاف کام کر رہے ہیں ابلیس کو نابود فرما یہ ظلم و ستم و مکر و فریب ہونے پر پلٹ دے وہ تمام قوتیں اگر خصوص داعش تنظیم کرتی رہیں تو وہ تمام سیول طاقتیں قوتیں حکومت اشرار جو اس وقت شیعان حیدر کرار پر ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں، عراق، ایران، شام، فلسطین اور دیگر مقامات پر جہاں جہاں مومنین اور مومنات بستے ہیں، سب کی جان، مال، عزت و آبرو کی اور ناموس کی حفاظت ان پر ظلم و ستم و مصیبتیں اور پریشانیاں ڈھانے والی اور تشدد کے حملے کرنے والی قوت و طاقت و حکومت اور اشرار کو نیست و نابود مقامات مقدسہ کی اور علل خصوص بیت المقدس کی حفاظت فرما جنت البقیع سامرہ اور شام کے روضوں کی تعمیر میں تاجر مومنین مومنات خلیل پروردگار بحق محمد و آل محمد مقتدی مار کربلا ان تمام مومنین اور مومنات کو بحق بیمار کربلا شفاء کاملہ اور عاجلہ اور ہم سب مومنین اور مومنات جو مستحق ہیں جو زیارت پروردگار اسباب مہیا فرما جلد از جلد ہم سب کو بار بار مقامات مقدسہ کی زیارت فرما امام زمان کے ظہور میں حضرت کے آواز آپ حضرات سے معروض ہے کہ ایک سورہ فاتحہ سے محمد مہدی خان والا جاہی مرحوم، مہدی بیگم اروان والا حسین مرحوم، وزارت علی خان حاجی والا جاہی مرحوم، نذیر حسین مرحوم، طاہرہ بیگم اروان، سید علی محمد یوسفی مرحوم اور کنیز حسین مرحوم، شجاعت علی مرحوم اور اس وقت اس بارگاہ میں موجود ہم سب مومنین اور مومنات کے تمام مرحومین، عالم شباب اور تفصیلی میں گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات اور وہ مومنین جو ہمارے درمیان رہا کرتے تھے رب تیری جوار رحمت کے ہیں اور اس سلسلے کے بانیان جو رب تیری جوار رحمت کے ہیں، تشدد کے حملوں میں اور آفات ناگہانی سے اس دنیا سے گزرنے والے تمام مرحومین مومنین اور مومنات اور وہ مرحومین مومنین اور مومنات جن کا دنیا میں جہاں کہیں بھی کل انتقال ہوا ہے، ان تمام کی ارواح کے لیے آواز بلند ایک سورہ فاتحہ اللهم صل على محمد وعلى محمد 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 بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد اللهم صل على محمد وعلى محمد 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 تلاوت کو بارگاہ محمد وعلى محمد علیہ السلام کی خدمت میں مسئلہ احترام پیش کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ ان کے وسیلے سے اس کا ثواب ان تمام مرحومین کی ارواح کے لیے جن کے نام لیے گئے ہیں، ان تمام مرحومین کی ارواح پر سورہ فاتحہ کے ثواب کو مخصوص وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا ایمان قائم ہے۔ السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة الزهراء سيدة النساء العالمين، السلام عليك وعلى عليين الشهيدين وفيك بالفضل العباس يا ابن أمير المؤمنين وعلى المجتهدين معك ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، سلطان أبا الحسن يا علي ابن موسى أيها الرضا ورحمة الله وبركاته، السلام عليك يا صاحب العصر والزمان، السلام عليك يا شريك القرآن، السلام عليك يا إمام الإنس والجان،
الأمان 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 من فتنة الزمان أجل الله تعالى فرجه جعل الله تعالى مخرجه والظهور ورحمة الله وبركاته.